پیرانے پیر، روشن ضمیر، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، معرفت عرفانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. بولو محبت سے، اور محبت سے بولو. ان کے آستانے پر رہنے والے حضرت غوث پاک کے مرید اور خلیفہ، نام ان کا ہے حضرت شیخ مبارکی. کیا نام ہے؟ شیخ مبارکی. ان کا کام کیا تھا؟ غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے تھے. کیا پلاتے تھے؟ پانی پلاتے. بولے آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے تھے. یہ پانی پلانا اللہ کو بڑا پسند ہے. بھوکوں کو پانی پلانا، پیاسے کو پانی پلانا اللہ کو بڑا پسند ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا پسند ہے. دیکھیے اللہ نے کسی بھی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی. ہر کام پر ایک فرشتہ مقرر ہے. ہر کام پر ایک فرشتہ مقرر ہے. دیکھیے جسم انسانی ہے نا، اس میں 360 جوڑ ہیں. کتنے؟ بولیے 360 جوڑ ہیں. اور اللہ نے اس انسانی ڈھانچے پر 360 جوڑ لگائے ہیں اور 360 ہی فرشتوں کو مقرر فرمائے. ایک مرتبہ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ جسم انسانی کے 360 جوڑ ہیں، اس کا صدقہ ادا کیا کرو. تو صحابہ نے کہا سرکار 360 جوڑ کا صدقہ ہم تو اتنا کر ہی نہیں کر پائیں گے. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرنا، 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لیں. ارے بولو یار، 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لینا، یہ 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. دیکھو ہمارے نبی کی شان. تو ہر حصے پر اللہ نے فرشتے کو مقرر فرمایا. یہ دیکھیے کان، آدمی رات میں سوتا ہے، یہ ناک کے سوراخ، اور کئی لوگوں کے تو منہ کھلا کر کے سونے کی عادت ہے. مگر آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی کے کھلے منہ میں رات میں نیند کی حالت میں کوئی جانور اندر چلا گیا ہو. نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر فرشتہ مقرر ہے جو حفاظت کرتا ہے. بولے بولے محبت سے، جو حفاظت کرتا ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے فرشتے موجود ہیں، مگر ان سب فرشتوں میں ایک فرشتہ پیشانی پر موجود ہے. کہاں پر ہے؟ بولو محبت سے، کہاں پر ہے؟ پیشانی پر. اس فرشتے کا کام ہے کہ جو نبی پر جو امتی درود پڑھتا ہے یہ فرشتہ اپنے پروں پہ لے جا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. آقا آپ کا فلاں ابن فلاں غلام نے درود بھیجا ہے. فرشتے مقرر فرمائے. یہ مومن بڑا کیمیا ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑے اس کے مراتب ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہنے والے حضرت شیخ مبارکی وہ پانی پلاتے تھے آنے والے مہمان کو. کس کو؟ آنے والے مہمان. ہاں، مہمانوں کو پانی پلایا کرو، بڑی عبادت ہے. پانی پلاتے پلاتے 21 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 21 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 21 سال. آج تو مرید ادھر مرید ہوتا ہے اور ادھر کہتا ہے پیر صاحب ایسا تعویذ دو نا، 2 گاڑی ہے تو 3 ہو جائے. ارے خدمت تو کی نہیں. کہنا حضرت خدمت کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، صرف تعویذ لینے کا ٹائم ہے. خدمت سے عظمت ملتی ہے. کس سے ملتی ہے؟ سب بولو. خدمت سے عظمت ملتی ہے. اب دیکھو انہیں کیسی عظمت ملی. 21 سال غوث اعظم کی بارگاہ میں پانی پلاتے رہے. 21 سال کے بعد میں کہا غوث پاک سے حضور اگر آپ کی اجازت ہو
تو میں اب یہاں سے مکہ شریف چلے جاؤں، جو اللہ کے گھر میں آنے والے مہمان ہیں ان کو زمزم پلاؤ؟ 21 سال آپ کی خدمت کی، اب وہاں خانہ کعبہ میں جا کر خدمت کرو؟ تو غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جا، بہت اچھی بات۔ یہ بغداد شریف سے جب باہر نکلے تو ایک آدمی اور آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں خانہ کعبہ جا رہا ہوں۔ تو آنے والے نے کہا میں بھی جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یک نشد دو شد، چلو ایک سے دوسرا بہتر ہے۔ سفر میں ایک سے دو ہو تو سفر کرنا آسان ہوتا ہے، بولیے سفر کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں جب سفر کا آغاز کیا کرو تو قرآن پڑھ کے کیا کرو، درود پاک پڑھ کے کیا کرو، دعا پڑھ کے کیا کرو، تاکہ راستے کی آنے والی بلائیں سب دور ہو جائیں اور تمہارا سفر اللہ کامیاب فرمائے۔ دونوں ساتھ چلتی ہیں، خانہ کعبہ جا رہے ہیں۔ اب راستے میں انہوں نے قیام کیا، بہت غور سے سنیے انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے۔ راستے میں قیام کیا، جب کھانے کا ٹائم ہوا تو غوث پاک کے خادم سے آ کر جو ملا تھا اس نے کہا کہ بھیا بھوک لگ رہی ہے۔ کیا لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے۔ تو غوث پاک کے جو خادم تھے انہوں نے بھی کہا بات تو صحیح ہے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ تو آنے والے نے کہا بھائی کھانا منگاؤ۔ تو غوث پاک کے خادم نے کہا پہلے تم منگاؤ بعد میں منگاؤں، ابھی ایک ہی منزل ہے، ابھی راستہ دور ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو کے آؤ۔ کیا دھو کے آؤ؟ بولو واپس سے، کیا دھو کے آؤ؟ ہاں، ہاتھ دھلایا کرو مہمانوں کے۔ ہاتھ دھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ دھو گھر جاؤ، نہیں، ہاتھ دھلانے کا مطلب یہ کہ کھانا کھلاؤ۔ یہ تو یوں مت سمجھ لینا کہ بخاری سامنے کا ہاتھ دھلاؤ روانہ، دھلانے کا مطلب ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کی فائل کو پلٹ پلٹ کر دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی سب سے افضل نیکی ہے، وہ نیکی سب سے افضل ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کھلائیں گے نا؟ بولیے یہ غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کیے، اللہ ان کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی روزی میں برکتیں۔ اب تو محبت سے آمین کہو نا یار، انسان مطلب یہ ایک کے لیے دعا کرو تو کھاؤ، سب کے لیے کرو تو 11ویں انہوں نے کیے، تم بھی 11ویں کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ ہزاروں کو بلاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ کر تھوڑے چاول پکا کر پانی کا گلاس رکھو، غوث پاک کے نام کی 11ویں ہو جائے گی۔ ایک دن ایسا کرو گے ایک دوسرا وہ سال آئے گا کہ دیگ بنا کے سب کو بلا کے کھانا کھلاؤ۔ یہ 11ویں میں بڑی برکت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو کے آؤ۔ وہ ادھر ہاتھ دھونے گئے، ادھر یہ دعا کرتا ہے اللہ، بولو کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے اے اللہ اس کے واسطے سے کھانا دے دے۔ ارے ہم مانتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا اے اللہ اس اللہ والے کا واسطہ دے دے، ہے نا؟ ہم تو تیری بارگاہ میں اتنی پہنچ نہیں رکھتے، مگر یہ اللہ والے تیری بارگاہ میں محبوب ہیں، ان کا صدقہ عطا فرما۔ تو اس نے کہا اے اللہ اس کا واسطہ جو غوث پاک کی بارگاہ میں 21 سال خدمت کرتا رہا کھانا دے دے۔ ادھر دعا کی ادھر کھانا آ گیا۔ ارے اب تو مسکرا کر بولو نا یار سبحان اللہ، تم کرو تم کے یہاں بھی آئے گا، تمہارے یہاں بھی آ سکتا کہ نہیں؟ بھئی اللہ دے سکتا کہ نہیں؟ ہے نا؟ اس میں طاقت ہے کہ نہیں دینے کی؟ ارے ابھی تک جو دیا ہے وہ بھی اللہ ہی نے دیا ہے اور آئندہ جو دے گا وہ بھی اللہ ہی دینے والا۔ ادھر دعا کی ادھر کھانا گیا، وہ ہاتھ دھو کے آئے، کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں جب دوسری منزل پر پھر قیام ہوا، پھر رات میں رکے،
پھر جس نے کھانا منگایا تھا اس نے ساتھی سے کہا کہ بھیا کل میں نے منگایا آج تم منگا لو. کہا نہیں آج بھی تمہاری باری ہے. بولو آج بھی تمہاری باری ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں. ارے بولو نا یار, کوئی بات نہیں, ہاتھ دھو کے آؤ. دیکھو ہاتھ دھونا کتنا برکت والا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرو. کیا کرو؟ ہاتھ ہے نا, یہ کھانے کا وضو ہے. کس کا ہے؟ کھانے کا وضو ہے. تو ایڈوانس ایسے ہو گئے, ہاتھ دھونے کی باری آئے تو یوں کر دیتے ہیں 4 انگلی کو یوں. ارے بیوقوف, یہ ہاتھ دھونا نہیں ہے, یہاں تک ہاتھ دھونا سنو. کہاں تک دیکھ رہے ہیں نا میری طرف؟ یہاں تک ہاتھ دھونا سنت ہے, یہاں تک ہی ہاتھ دھویا کرو. اور ہاتھ دھونے کے بعد سر پہ ٹوپی ہو, پہلے نمک سے شروع کرو, اور کھانا کھانے کے بعد دعا کرو. دعا کے بعد پھر ہاتھ دھو, دعا کے بعد میں پھر ہاتھ دھو. اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر ٹوال سے تولیے سے پہنچنا نہیں, انہی گیلے ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنا. کس پہ پھیرنے کا؟ چہرے پہ پھیرنا کرو. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, اور اس سنت کی برکت سنیے. ہمارے نبی فرماتے جو میرا امتی اس طرح سے کرتا ہے, کھانے کے بعد دعا پڑھ کے گیلے ہاتھ چہرے پہ پھیرتا ہے, اللہ زندگی بھر تو چہرے پہ چمک دے گا, مرنے کے بعد میں بھی چمک ختم نہیں ہوگی. یہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ہے. وہ بھی ایسا کریں انشاءاللہ. چہرے پہ کبھی چمک, چہرے پہ کبھی چمک کم. ہماری ماں اور بہنیں اتنا پاؤڈر لگاتی ہیں, اور آج کل تو کریم وہ نکل گئے, ایک سے ایک زیادہ لگا لو تو چہرے کی رنگت ہی بدل جائے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شادی بیاہ کے موقع پہ ایسے کریم آتے ہیں 20,000 کے, 30,000 کے کریم. اللہ کو گلی. اب آؤ میری ماں بہنوں, آپ سے گزارش ہے, میں فری والا کریم نہ بتا دوں؟ بولے واپس, یہ کریم تمہارے لیے بھی ہے, ماں باپ کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. صحابہ نے پوچھا میرے آقا وہ عمل کون سا ہے جس پر چہرے پہ کبھی چمک ختم نہ ہو؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں سنو میرے غلاموں, ہمیشہ باوضو رہا کرو, چہرے کی ختم زندگی بھر ختم نہ ہو. چہرے کی چمک کبھی ختم نہیں ہوگی. اب سنو, اپنی ماں بہنوں کو پیسے نہیں دینے کا. کیا نہیں دینے کا؟ کائے کے لیے؟ پاؤڈر, لالی اور لپسٹک اور اس طرح جب چل رہا سب کے لیے پیسے. بولو نا, اگر دو گے تو تم گناہ گار, اور اگر وہ مانگے تو کہنا کہ وہی کرو جو بخاری صاحب نے بتا دیا ہے. انشاءاللہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر ماں بہنیں باوضو رہیں گی تو اللہ ان کے ہاتھ میں وہ برکت دے گا کہ تم بھی دعا کرو گے کہ اللہ ایسی نیک عورت ہر مومن کو عطا فرمائے. باوضو رہا. وہ ہاتھ دھونے گئے, پھر انہوں نے دعا کی اللہ اس کا واسطہ جو 21 سال غوث پاک کی خدمت میں ایک خدمت کرتا رہا, کھانا دے دے. ہاتھ نیچے کیے, کھانا آ گیا. ارے بولو نا یار. اب یہ بتاؤ کہ یہ کھانا آتا کہاں سے تھا؟ یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ اللہ کے گھر سے. اللہ کے گھر سے آتا ہے. ہاں, جنت سے کھانا آتا. کہاں سے آتا تھا؟ اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا. میرے بڑے دادا سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے 6 ماہ مدینہ شریف میں قیام کیا. کتنے ماہ؟ بولو محبت سے. 6 ماہ مدینہ شریف میں قیام کیا. اس روایت کو علامہ یافی نقل فرماتے ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے دور ایک پہاڑ تھا, وہاں ایک اللہ والے تھے, ان سے ملنے کے لیے گئے. آپ کو الہام ہوا ان سے ملنے کے لیے گئے. وہاں گئے تو کیا دیکھا
کہ واللہ والے ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، روٹی کے 2 حصے، آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا۔ جب یہ ملنے کے لیے گئے، ملاقات ہوئی اور وہاں سے واپس پلٹنے لگے تو فرمایا مخدوم سنو، اب یہ جبریل دے کر گئے ہیں، آدھا میرا حصہ ہے آدھا تمہارا حصہ ہے۔ جنت سے کھانا، بولو محبت سے۔ اب 2 دن ہو گئے، تیسرے دن پھر قیام کیا تو 2 دن جس نے منگایا اس نے کہا بھیا آج تو منگا لو، کہا نہ یہ 3 کا عدد اللہ کو بہت پسند ہے۔ ارے بولو نا یار، 3 کا عدد اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اس نے کہا اے میرے بندو اچھی طرح سے پورا چہرہ دھوگے تو فرض ادا ہوگا، اور 3 مرتبہ دھوگے تو میرے محبوب کی سنت ادا ہوگی۔ یہ 3 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے، تو کہا بولے آج کے دن اور منگا لو۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو کے آؤ۔ دیکھو یار ہاتھ دھونے میں کتنی برکت ہے، اس لیے ہاتھ دھلایا کرو۔ وہ ہاتھ دھونے گئے، انہوں نے پھر کہا یا اللہ اس کا واسطہ جس کے واسطے سے 2 دن سے کھانا دے رہا ہے آج بھی دے دے۔ ہاتھ نیچے کیے، کھانا آ گیا، کھانا کھانا، رات قیام کیا۔ اب 4تھی منزل پر نکلے، اور 4تھی منزل پر پہنچنے کے بعد 3 دن جس نے منگایا تھا اس نے کہا بھیا آج آپ کی باری ہے۔ ارے بولو نا یار، آج آپ کی باری ہے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو کے آؤ۔ ارے بولو یار، وہ ادھر ہاتھ دھونے گئے، انہوں نے کہا اللہ، ارے بولو نا یار، مسکرا کر بولو اے اللہ جس نے 3 دن جس کے واسطے سے کھانا منگایا، اے اللہ تجھے واسطہ اسی کا کھانا دے دے۔ ارے بولو یار، ہاتھ نیچے کیا، وہ ہاتھ دھو کے آیا، کھانا آ گیا۔ کیا گیا؟ کھانا آ گیا۔ دونوں نے کھانا کھایا، اور جنتی کھانا، سبحان اللہ، جنتی کھانا کھاؤ گے تو پھر بولی بھی جنت والی ہوگی۔ ارے بولو نا یار، سننا بھی جنت والا ہوگا، دیکھنا بھی جنت والا ہوگا، یہ زبان سے جملے نکلیں گے یہ بھی جنت والے ہوں گے۔ اس لیے تو سننی ہو، تم تو بڑے مقدر والے ہو، غوث پاک کا تبرک کھاتے ہو تو پاک بولی بولتے ہو۔ جیسا کھانا ویسا اثر۔ یہ 5ویں منزل پر پہنچے، 3 دن کھانا منگانے والے نے کہا بھیا دوسرے دن بھی آپ کی باری، کہا کوئی بات نہیں، ہاتھ دھو کے آپ۔ بولو نا یار، بولو بولو۔ ایک نام آپ نے انبیاء اکرام کی جماعت میں سنا ہوگا، بہت سرہنا نام ہے، جن کا لقب ہے اللہ کا دوست، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ کون سا لقب ہے؟ قربانی کرتے ہو نا، ہاں یہ قربانی انہی کے نام سے ہوتی ہے نا، یہ ان کی سنت ہے۔ 1 ہفتے سے مہمان نہیں آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یہاں، جو ہمارے نبی کے دادا ہیں، جن کو جد الانبیاء کہتے ہیں، ان کے یہاں 1 ہفتے سے کھانا مہمان نہیں آیا۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کھانا کھائیے، کہا نہیں، جب تک مہمان نہیں ہوگا کھانا نہیں کھانا۔ کب تک؟ ارے بولو نا، آپ بھی تو بولو، اور ماں بہنیں بھی دھیرے دھیرے بولیں، اس لیے کہ آج مہمان نوازی جو کل کی تھی وہ آج نہیں ہے۔ آج تو اگر مہمان آ جائے نا تو سب سے پہلے گھر میں ماں بہنوں کا چہرہ بدلتا ہے، یا اللہ اب کھانا بنانا پڑے گا، اب محنت کرنا پڑے گی، اب ایسا کرنا پڑے گا، چولہا جلانا پڑے گا۔ تو میں نے ماں بہنوں سے کہا بھئی اس سے پہلے کھانا نہیں کھاتی تھی آپ؟ کہا نہیں، اس سے پہلے کھانا تو بنتا ہے، 1 تک پکاؤ 3 تک کھاؤ۔ نہیں سمجھے آپ؟ 1 ٹائم کھانا پکانے کا، 3 ٹائم کھانے کا۔ تو میں نے مردوں کو وہی باسی روٹی کھلانے کا، اور نہیں تو کیا۔
کبھی کما کے لاتا ہے، کبھی چھٹی کر دیتا ہے. وہ پابندی نہیں کرتا تو ہم کیوں پابندی کریں؟ اللہ، یہ آج ہماری ماں بہنوں کی حالت ہے. بہرحال میں زیادہ بولوں گا تو ماں بہنیں بھی کہیں گے حضرت ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے. نوجوانوں تم بھی کم نہیں ہو. ایک ہفتے سے کھانا نہیں آیا، مہمان گھر پہ نہیں آیا. اللہ کے نبی فرماتے جب تک مہمان نہیں ہوگا کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل دیکھ رہے ہو میرے دوست کو، مہمان نہیں تو کھانا نہیں کھا رہے ہیں. کہا مولا پھر کیا ارشاد ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا جبریل آج تم ہی مہمان بن کر خلیل کے یہاں چلے جاؤ. اللہ اللہ، آج تم ہی مہمان بن کر میرے دوست میرے خلیل ابراہیم کے یہاں چلے جاؤ. جب تک کہ مہمان نہیں ہوگا وہ کھانا نہیں کھائیں گے. حضرت جبریل ابھی لباس بشری میں آئے، مہمان بن کر کھانا چن دیا گیا، کھانا کھایا اور بچا ہوا کھانا اٹھا کر اندر رکھ دیا. بچا ہوا کھانا، اس دور میں تو فریج وغیرہ کچھ نہیں تھا نا، مگر ایک ہفتے تک کھانا خراب نہیں ہوا. بولو سبحان اللہ. کتنے ہفتے تک؟ ایک ہفتے تک کھانا خراب نہیں ہوا. اور آج اگر شام کا کھانا بچا ہوا فریج میں رکھ دے تو صبح اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فریج میں رکھنے کے بعد میں بھی ذائقہ بدل جاتا ہے. اور آج کا ہمارا فریج، کھانا تو ایک بہانہ ہے، بقرعید کے ٹائم پر جب قربانی ہوتی ہے تو تھوڑا فاتحہ کے لیے نکالا اور باقی فریج میں. کس میں رکھا؟ فریج میں. بولو بولو. فریج میں رکھا. ہماری ماں بہنی میں کہاں بانٹنے کا، قربانی کی ہے بہت بکرا مہنگا لے کر آئے، سب اندر فریج میں رکھ دو ایک ہفتے چلے گا. سنو قانون سنو تمہارے نبی کا. 11ویں کھانے والوں، نبی ارشاد فرماتے قربانی کرو تو قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنا. صحابہ نے پوچھا سرکار 3 کس لیے؟ تو نبی فرماتے ایک اپنے لیے. ارے بولو نا، ایک اپنے لیے، ایک اپنے پڑوس کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے. کس کے لیے؟ پڑوسی کے لیے. ارے بولو تو صحیح، کرو گے نا؟ ہاں میں کہلوا رہا ہوں، کرنا ضرور. ایک تمہارے لیے، ایک پڑوسی کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے. یہ قربانی کے 3 حصے کرنا. اکیلے مت کھا جانا ورنہ برکت ہی نہیں ہوگی. بھئی دوسرے کا حق کھاؤ گے تو برکت ہوگی. قربانی میں ایک حصہ تمہارا ہے، باقی 2 حصے دوسروں کے. ایک ہفتے تک کھانا خراب نہیں ہوا. حضرت حاجرہ نے کہ اللہ کے نبی وہ کون مہمان تھے؟ اس سے پہلے جو مہمان بھی آئے ان کا بچا ہوا کھانا 1 یا 2 دن کے بعد خراب ہو جاتا تھا. یہ کون سے مہمان گئے کہ جو 1 ہفتے تک کھانا خراب نہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جیسا مہمان ویسی برکت. بولو محبت سے، جیسا مہمان ویسی برکت. دیکھو مہمان اگر عام مومن آئے گا تو ایمان کی برکت دے کے جائے گا، اور مہمان اگر عالم دین ہے تو دین کی برکت دے کر جائے گا، اور مہمان اگر پیر ہے تو پیر کی برکت دے کر جائے گا، اور مہمان اگر آلے رسول ہے تو نبی کے خون کی برکت دے کر جائے گا. تو جیسا مہمان ویسی برکت. حضرت ابراہیم فرماتے اس سے پہلے جتنے مہمان تھے وہ سب زمینی تھے. یہ جو مہمان آ کر گیا ہے یہ وہ مہمان ہے جو زمینی مہمان نہیں آسمانی مہمان ہے. اب دعا کرو کہ اللہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی مہمان ہے. بولو نا محبت سے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ نہ مہمان کی خبر نہ پہلے گراہک کی خبر کب آ جائے. برابر ہے نا؟ مہمان کے آتا ہے.
बगैर बुलाए मेहमान आ जाए, समझ लो अल्लाह उस बंदे से राजी है, अल्लाह उस बंदे से राजी है। अब और बताओ तो तुम्हारे नबी का फरमान सुनो, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं जिसके यहाँ मेहमान आए वो अच्छी खातिर तवाज़ो करे और उसके बाद जब वो जाए तो उसको मुस्कुराकर विदा करे, यानी मुस्कुराकर उसको रवाना करे। नबी फरमाते हैं ऐसा करने वाले को अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से, ये है मेहमान, इसलिए हाथ धुलाया गया। बोलो मोहब्बत से। अब रही तीसरी मंजिल, दूसरे बंदे की तीसरी मंजिल, 3 मंजिल हो गई। छठी मंजिल, उसने कहा भैया मैंने 3 दिन मंगाया, आप भी 3 दिन, इसलिए कि दोस्त बराबर होते हैं, तुमने 3 दिन मंगाए आप भी मंगाइए। कहा कोई बात नहीं, हाथ धो के आप। वो हाथ धोने गए, इधर ये इन्होंने कहा ये अल्लाह उसका वास्ता जिसने 3 दिन जिस वास्ते से खाना मंगाया उसी का वास्ता खाना दे दे। खाना आ गया। अब 6 मंजिलें हो गई, तो छठी मंजिल पर जिसने आखिरी खाना मंगाया था उसने कहा यार ये बताओ कि तुमने कौन सा वास्ता दिया है कि 3 दिन खाना आया। तो उसने इस दोस्त से पूछा ये बताओ कि तुमने कौन सा वास्ता दिया कि 3 दिन खाना आया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जिसने पहले 3 दिन खाना मंगाया उसने कहा मैंने तो भाई कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, बता दो। तो उसने कहा नहीं भैया पहले मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ पहले। तो उसने कहा ठीक है मैं बता देता हूं। तो उसने ये कहा कि अल्लाह, बोलो बोलो मोहब्बत से, मैंने कुछ नहीं कहा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। ये अल्लाह जिसके वास्ते से 3 दिन तूने खाना दिया है उसी का वास्ता खाना दे दे। अरे बोलो यार मोहब्बत से। फिर उसने पूछा कि अच्छा तू बता कि तूने किस वास्ते से खाना मंगाया। तो उसने ये कहा कि भाई मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा ये अल्लाह जिसने गौसे पाक की खिदमत में 21 साल रहकर मेहमानों की खिदमत की उसका वास्ता खाना दे दे। तो उसने जानिब आसमान देखा और देखकर अपने दोस्त से कहा कि भैया एक काम करो अब तुम मक्के जाओ, मैं तो गौसे पाक की बारगाह में जा रहा हूं। अरे बोलो यार मोहब्बत से, तुम मक्के जाओ मैं तो गौसे पाक की बारगाह में जा रहा हूं। मुझे अभी तक ये मालूम था कि इंसान लोग मुझे जानते हैं, अब तो ये मालूम हुआ कि जन्नत के फरिश्ते भी मुझे जानते हैं। अरे बोलो यार, ये है गौसे पाक की बारगाह की खिदमत करना। जब खिदमत में इतनी अजमत है तो ए अब्दुल कादिर तुम्हारी जात में कितनी बरकत होगी। अरे बोलो यार मोहब्बत और मोहब्बत से बोलो। बस आखिरी जुमले बोल रहा हूं, वक्त हो गया 12:30 बज रहे। बस आखिरी जुमले सुन। गौसे पाक कितने बरकती है। एक मुरीद ने कहा हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाइए। तो फरमाया अच्छा ठीक है तुम्हारे घर जाके दुआ करूंगा। ठीक है, गौसे पाक घर गए तो गौसे पाक ने फरमाया कि एक काम करो पहले वुजू करने के लिए पानी लेकर आओ। गौसे पाक ने जहां बैठ कर वुजू किया, सामने ही खजूर का दरख्त था, वो कई सालों से सूखा खड़ा था। गौसे आदम सरकार ने जब वुजू किया तो वो पानी बहता हुआ वो सूखे दरख्त की जड़ में गया। गौसे आदम ने वजू किया, पहले नफिल नमाज पढ़ी, फिर उसकी दावत खाई, दुआ फरमाई। 5 दुआएं की। कितनी? 5 गौसे पाक ने। अब 5 नहीं बताऊंगा, एक ही सुन लेना। 5 अगर बताऊंगा तो सुबह के 5 बज जाएंगे, फिर आप दोबारा कहेंगे बुखारी साहब को नहीं बुलाना भैया, वो तो बहुत लंबी तकरीर करते हैं। 5 नहीं सिर्फ एक सुन ले, गौसे पाक की बरकत। गौसे पाक अंदर गए, इधर नमाज अदा कर रहे हैं और इधर वो सूखा दरख्त जो बरसों का सूखा खड़ा था वो हरा हो गया। फूल आ गए, फल आ गए, उसमें पोपले निकल आई, फल निकल आए। खजूर का दरख्त। कौन सा दरख्त? खजूर का दरख्त।
غوث پاک نے 5 دعائیں کی اس کے لیے، برکت کے لیے، اور گھر گئے۔ صبح یہ فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلا، جو دیکھا تو پھل پکے ہوئے، اس نے پھل لائے، اپنے دامن میں رکھے اور لے کر کے سیدھے غوث پاک کے پاس گیا۔ ارے بولو نا یار محبت سے۔ تو غوث آدم کے خدمت میں جب رکھا تو ارشاد فرمایا کہ بھئی ابھی تو کھجور کا موسم نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے لے کر آئے؟ تو کہا حضور آپ کی وجہ سے۔ ارے بولو یار محبت سے۔ حضور آپ کی وجہ سے میں سمجھ گیا، جب آپ کے جسم کے لگے ہوئے پانی میں اتنی برکت ہے تو اے عبدالقادر تیری ذات میں کتنی برکت ہو۔ اسی لیے تو کسی عاشق نے کہا ہے، کبھی غوث الورا کے در سے، کبھی خواجہ پیا کے گھر سے نکل ہی جاتا ہے اپنا کام، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تماشا اتنا تو کر گزرنا، ان کا دیوانہ ہو کے مرنا، لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔